السلام علیکم ریڈرز، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ رمز عشق ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سائلنٹ ویورز میری ریکویسٹ ہے کہ جب ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پسند آتی ہے تو پلیز کائنڈلی میری ریکویسٹ لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوش میں آ چکی ہوں ماما، میں آپ کی خود غرضی کے بھینٹ خود کو ساری عمر کے لیے سولی پر نہیں چڑھا سکتی۔ ساری عمر آپ نے پاپا کی مار کھائی ہے، اب میں زران کے غصے کی بھینٹ چڑھتے اس کی مار کھاتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابریش نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ تمہیں کیوں مارے گا ابریش؟ ہر کسی کو اپنے باپ سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ زران ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسے پاشا تھا۔ زہلی ابریش کی کیفیت کو سمجھتی رسانیت سے بولی۔ اس نے بابر کو کیوں مارا بتا سکتی ہیں آپ؟ ایسی کیا غلطی اس سے ہو گئی تھی؟ زران نے اسے یوں پاگلوں کی طرح مارا۔ وہ اپنے باپ سے کیوں کمپیئر نہ کروں میں زران کو؟ آپ ہی تو پاپا کے رویے پر ہم سب کو یہ سمجھاتی تھی کہ وہ غصے کے تیز ہیں، اس لیے وہ غصے میں ایسا کر جاتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ زران کے بارے میں بھی آج آپ یہی کہہ رہی ہیں؟ کیا فرق ہے پاپا اور زران میں؟ مجھے بتائیں۔ ابریش نے سرخ چہرے کے ساتھ تنگ آ کر سوال کیا۔ ابریش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جہاں تک بات ہے خود غرضی کی، خود غرضی میں نہیں، خود غرضی تم دکھا رہی ہو۔ تم اپنے باپ پر گئی ہو، اس طرح خود غرض جسے اپنی خوشیوں اور اپنی ذات کی غرض کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پتا۔ میں خود غرض ہوں ماما، ابریش کے بھیگے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چھنک نمودار ہوئی۔ ہاں تم خود غرض ہو جسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، زہلی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہمیشہ آپ کی تو میں نے بات مانی ہے، آپ کے اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا، پھر بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں اس زران کی وجہ سے؟ ابریش نم لہجے میں بولتے سسک پڑی۔ ہاں تم خود غرض ہو، تم نے نکاح سے انکار کر کے مجھے سب کے سامنے شرمندگی سے دو چار کیا۔ بابا اور زران کو بھی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سب کو دعوت نامہ تمہارے اور زران کے نکاح کا بھیجا تھا، صبح سے برادری کے لوگ کتنی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں احساس نہیں؟ اب تم منگنی سے انکار کری ہو، جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بابا یہ سب سہن نہیں کر سکیں گے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو تم ابریش، میں بھی اپنے بابا کی قسم کھاتی ہوں اگر تم رسم کے لیے اگلے 5 منٹ میں باہر نہ آئی تو میں کمرے میں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی۔ اسے صرف دھمکی مت سمجھنا، چاہے تو آزما کر دیکھ سکتی ہو۔ زہلی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے رکی نہیں تھی، چلی گئی۔ زہلی کے جانے کے بعد ابریش کافی دیر تک پتھریلے تاثرات کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ ابریش نے گہری سانس لے کر زمین سے جولری اٹھا کر پہنی، سر پر دوپٹہ دوبارہ سے اٹیچ کیا، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے سانس لیے۔ مسٹر زران خان زادہ، آپ کے نام کی انگوٹھی تو میں پہن رہی ہوں، مگر ابریش پاشا کبھی بھی خود کو آپ کی ملکیت نہیں بننے دے گی، یہ وعدہ ہے میرا خود سے۔ ابریش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد مردان خانے کی بڑی سی بیٹھک میں درید خان، اربند خان، سمیع اللہ خان، ارحم خان، زران خان اور بابر موجود تھے۔ مردان خانہ کی بیٹھک کا ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ سمیع اللہ خان نے نگاہوں سے زران کو گھور کر دیکھا، جو ان کے سامنے والے صوفے پر ارحم کے ساتھ بلیک شلوار قمیض پہنے سرد سرخ نظروں سے اپنی گھنی ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اربند خان اور درید خان بھی تنے ہوئے چہروں کے ساتھ زران کو گھور رہے تھے۔ مردان خانے میں موجود سب کو ہی زران پر بے انتہا غصہ تھا، جس نے مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ایک صرف ارحم خان زادہ تھا جو سرد نظریں بابر پر گھاڑے ہوئے تھا، جو اپنے سر اور بازو کی ڈریسنگ کے صوفے پر بیٹھا کرا رہا تھا۔ عبیر نے ارحم خان زادہ کو سب کچھ بتا دیا، نہ صرف بابر کی آج کی کارستانی بتائی بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سیڑھیوں سے بے رحمی سے دھکا بھی بابر نے دیا تھا۔ جنتے سنتے ہی ارحم خان زادہ کا غصہ اشتعال بابر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ بابر کی تمام حرکتیں وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے اسے زران کا یک بالکل بھی غلط نہیں لگا۔ زران، میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیا ہو گیا جو تم نے مہمانوں کے سامنے سب کچھ کیا؟ سمیع اللہ خان باروب آواز گونجی۔ زران سمیع اللہ کی بات پر خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ پوچھ رہے ہیں بابا تم سے؟ جواب دو۔ درید خان زران کو خاموش بیٹھا دیکھ کر گرجے۔ یہ کیا بتائے گا؟ ہم بتاتا ہے آپ کو۔ ہم عبیر کے کمرے میں صرف اسے بات کرنے گیا تھا، لالا نے ہم کو ادھر ادھر دیکھ کر جنگلیوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ عبیر ہمارا بیوی ہے، کیا ہم کو اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس سے 2 گھڑی بات کر سکیں؟ خود تو لالا ابریش کے
ساتھ اسلام آباد سے ادھر حویلی اکیلے آ جاتا ہے، نکاح کے بغیر پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرے گا، ہم اپنی بیوی کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتا۔ زران جو بابر کی بات پر سب کا لحاظ کرتے غصے سے مٹھیاں بھیج گیا، وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ غصے سے بابر کی طرف بڑھا۔ خبردار، تم نے اپنی گندی زبان سے ابریش کا نام لیا، عزت ہے وہ میری، زبان کاٹ دوں گا تمہاری اگر ایک بار بھی اس کا نام لیا۔ زران نے بابر کی طرف بڑھتے اس کا گریبان پکڑا۔ درید خان، اربت خان نے زران کا ہاتھ بابر کے گریبان سے چھڑوایا۔ ہم لوگ ادھر موجود ہیں۔ زران، کیا تم سب کا لحاظ بھول گئے ہو؟ سمیع اللہ صوفے سے اٹھتے۔ زران اپنے اشتعال پر قابو پائے بابر کو سرخ آنکھوں سے گھورتے صوفے پر بیٹھ گیا، مگر غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچی ہوئی تھیں۔ ارحم نے زران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے غصے پر قابو پانے کو کہا۔ وہ ارحم کی بات سمجھتے سر ہلا گیا۔ داجی، ہم کچھ نہیں جانتا، آپ عبیر کی رخصتی کر دیں۔ بہت انتظار کر لیا ہم نے، بابر اپنے زخمی بازو کو ہاتھ لگاتے کرہتے ہوئے بولا، جہاں پھر سے شدید درد اٹھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اب عبیر اور بابر کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ سمیع اللہ خان اور زران کو گھورتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ داجی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ارحم صوفے پر سیدھا ہوتے سکون لہجے میں بولا۔ ارحم، تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ سمیع اللہ خان نے ارحم کو غضیلی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا رہا، بلکہ آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے روک رہا ہوں، ارحم نے پہلے سے بھی زیادہ پرسکون لہجے میں کہا۔ درید خان، اربت خان کی غضیلی نظروں کا رخ اب ارحم خان زادہ کی طرف تھا، جو کافی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے سے بات کر رہا تھا۔ بابر نے بھی ارحم کے عجیب و غریب چہرے کے تاثرات دیکھے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، بلکہ ارحم کے چہرے کے تاثرات دیکھے وہ پریشان ہوا۔ کیا کہنا ہے؟ کھل کر کہو، سمیع اللہ خاموشی پر صوفے سے بیٹھے بولے۔ ارحم نے اپنی قمیض کے جیب سے اپنا موبائل نکال کر ان کے لاک کرتے ہوئے کچھ اسکرال کیا۔ داجی، یہ میرے فلیٹ کی CCTV ویڈیو ہے، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ بابر میرے فلیٹ پر ایک لڑکی کے ساتھ آیا تھا۔ ارحم نے موبائل سمیع اللہ کی طرف بڑھایا۔ دیکھتے ہی سمیع اللہ کی آنکھیں غضب و غضب سے سرخ پڑ گئی۔ داجی، بابر نے پچھلے ہفتے مجھ سے میرے فلیٹ کی چابی مانگی تھی، اسے اپنے کچھ دوستوں کو ٹھہرنا تھا، میں نے اسے دے دی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا میرے فلیٹ میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو لاؤنج کی ویڈیو ہے، بیڈ روم کی ویڈیو اس کے قابل نہیں تھی کہ دیکھی جا سکے، ورنہ میں ضرور دکھاتا۔ ارحم نے بابر کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبایا۔ سمیع اللہ غصے سے سرخ ہوتے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، جس میں بابر کے بے شرمی کے مظاہرے صاف دکھ رہے تھے۔ موبائل فون سمیع اللہ خان سے ہوتا درید خان اور اربت خان کے ہاتھوں تک پہنچا۔ اربت خان نے ویڈیو دیکھتے ہی بابر کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ زران نے اب اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بابر کو دیکھتے زران نے مسکراہٹ اس پر اچھالی۔ داجی، بابر کتنی مرتبہ زران کے فلیٹ میں بھی لڑکیاں لے کر گیا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں عیاشی کرتا ہے۔ ارحم نے بابر کو گھورتے اپنی بات مکمل کی۔ ارحم کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ بابر کے سینے میں اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دی۔ داجی، میں نے آج اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، الٹا یہ مجھے دھمکانے لگا کہ وہ عبیر کو سب کی نظروں میں بدنام کر دے گا۔ یہ عبیر پر بہت ہی گھنٹیا اور گندے الزامات لگا رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنی پاک باز بہن پر میں ایک بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، اگر اس نے دوبارہ کبھی ایسی بات کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ زران غصے میں گھر آیا۔ اربت خان نے یہ سنتے ہی بابر کے منہ پر ایک اور تماچا دے مارا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی پر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے اربت خان نے پھولتی رگوں کے ساتھ کہا۔ بابا، تم اس گھٹیا آدمی کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا؟ بابر منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخا۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا، تمہاری حرکتیں مجھے بہت سے لوگوں نے بتائی ہیں، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا ہمارا خون اتنا گندا بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ تم یہ سب کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ ہماری عزت، ہمارا نام خراب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اربت خان پھر سے بابر کی طرف بڑھا تو درید خان نے روکا۔ داجی، میں چاہتا ہوں بابر عبیر کو طلاق دے دے۔ بس زران، بس۔ سمیع اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بات کرنے سے روکا۔ اس گھر میں اب ایک اور طلاق نہیں ہوگی۔ کیا چاہتا ہے تم؟ ہم برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے؟ ہمارے خاندان میں ہم مر جائیں مگر طلاق نہیں ہوتا۔ مرد کا بچہ کبھی بھی طلاق نہیں دیتا اپنی عورت کو، اپنی عزت کو۔ سمیع اللہ خان نے ارحم پر طنزیہ نظر ڈالی۔ ارحم نے غصے سے سرخ ہوتے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے۔ لیکن داجی، زران نے التجائیہ لہجے میں سمیع اللہ کو پکارا، عبیر کی رخصتی تب تک نہیں ہوگی جب تک بابر اپنی حرکتیں درست نہیں کر لیتا، مگر عبیر کو کسی صورت طلاق نہیں ہوگا، چاہے ساری عمر اس کی رخصتی نہ ہو۔ سمیع اللہ اپنا فیصلہ سناتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زران میں بسی کے احساس میں اپنے جبڑے بھینچتے اپنے ایک ہاتھ پر مکہ بنائے دوسری ہتھیلی پر مار کے رہ گیا۔ ابریش اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے امینہ خانم نے اسے زران کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔
अब्रिश ने भीगी निगाहों से अंगूठी को देखते से उतारना चाहा, मगर अंगूठी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने काफ़ी बेरहमी से अंगूठी उतारने की कोशिश की। इस नतीजे में इसकी उंगली सुर्ख हो चुकी थी, मगर अंगूठी नहीं उतरी। अब्रिश बेबसी के एहसास से चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। ज़रान मर्दान खाने से गुस्से से निकलता अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मर्दान खाने के लाउंज में बाहर बरामदे में बनी रेलिंग के पास खड़ी अब्रिश को देखकर चौंका, जो रेलिंग पर हाथ जमाए हवेली के सरसब्ज़ बाग को देख रही थी। वो अभी तक मंगनी वाले लिबास में थी। खुले सिल्की बाल कमर पर लहरा रहे थे। वो दुपट्टे के बगैर खुद से लापरवाह हुलिये में खड़ी थी। ज्वेलरी भी अभी तक नहीं उतारी थी। ज़रान एक अटक इस हसीन लड़की को देखने लगा। वो इसकी सोच से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। इसने ये लिबास अपनी मर्ज़ी से इसलिए ख़रीदा था कि निकाह के बाद इस दुश्मन जहाँ के बेपनाह हुस्न को अपनी शिद्दतों बड़े लम्स से खराज तस्कीन पेश करना था, मगर इस जालिम हसीना की फजूल से ज़िद ने इसके तमाम जज्बों और अरमानों पर पानी फेर दिया। ज़रान के चेहरे पर यकदम नरम गरम जज्बात के गुस्से की हिद्दत पार कर गई, क्योंकि गौर करने पर मालूम हुआ कि मोहतरमा आंसू बहा रही हैं। वो बाबर की वजह से वैसे ही शदीद इश्तियाल में था। अब्रिश को यहाँ खड़ा आंसू बहाते देखकर ज़रान की दिमाग की रगें मज़ीद फटने को थीं। वो अपनी अंगूठी बेदर्दी से उतारते हुए अपने होंठ बेदर्दी से कुचलते आंसू बहा रही थी। ज़रान के जिस्म में अब्रिश की तरफ बढ़ा, अपनी शाल उतारते इसके गिर्द लपेट गया। अब्रिश ने ज़रान की शॉल को अपने सीने से झगड़े बीकी आंखों से हैरानगी ज़रान को देखा। सर्दी बहुत है, बीमार हो जाओगी। तुम जहाँ खड़ी हो ये मर्दान खाना है, यहाँ बहुत मुलाजिम है। कोई तुम्हें ऐसे बेपर्दा आंसू बहाते देखेगा तो क्या सोचेगा? अगर तुम्हारा शौक़ मनाने को इतना ही दिल करे तो अपने कमरे में मना लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? ज़रान ने काटदार निगाहों से अब्रिश को देखते हुए कहा। टी पिंक मैक्सी में दुल्हन की तरह इसके सजे सवरे रूप ने ज़रान के दिल में बर्छियाँ सी चला दी। वो पूरे हक से इसके सजे सवरे रूप पर अपनी मोहब्बत की मोहरें लगाना चाहता था, मगर बेरहम लड़की ने होने ना दिया। ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से, अब्रिश के ज़रान को देखते आहिस्तगी से कहते अपने कदम जन्नान खाने की तरफ बढ़ाए। इतनी फर्माबरदारी क्यों दिखा रही हो? ये फर्माबरदारी दाजी और फुप्पो की बात मानते हुए दिखाती तो आज ये सर्द रात बहुत हसीन होती। ज़रान ने निगाहों से देखते हुए तंज किया। इसके हसीन रूप को देखते वो भड़बड़ा कर अंदर तंदूर की मानद जल गया। ऐसी कोई भी रात आपके हिस्से में नहीं आएगी। अब्रिश इसकी बात सुनते बुलबुलाते हुए इसकी तरफ बढ़ी। वो हमेशा इससे यही तो बात करता था जिसे वो मोहब्बत का नाम देता था। वो इसकी मलकियत में आकर इसके हवस का निशाना तो नहीं बनना चाहती थी। ज़रान अब्रिश की बात सुनते मज़ीद सुलग गया। बाबर की वजह से वो वैसे ही बहुत तपा हुआ था। ये लड़की से मज़ीद तपकाने, धकाने और तंदूर बना चुकी थी।